بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ تحریک طالبان پاکستان کے چیف نور ولی محسود نے بھارتی ادارے سنڈے گارڈین کو انٹرویو دیا ہے، اور اس کے اندر ایک طرف تو پاکستان کے خلاف اس نے دوبارہ سے زہر اگلا ہے، اور دوسری طرف اس کے اندر یہ عکاسی کی ہے اس انٹرویو میں کہ ہندوستان ان کا مائی باپ ہے، اور تیسری طرف یہ بات کا انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اس سرزمین کے اوپر صرف اور صرف ایک کام کر سکتے ہیں، وہ ہے دنگا فساد۔ اور اس کے علاوہ یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ سیدھی اور کلیئر اور صاف روشن دن کی طرح جو باتیں ہیں ان کو بھی جھٹلانے کے اندر اپنا جو ہے وہ نظریہ رکھتے ہیں، اور اس کے اندر وہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس انٹرویو کے اندر ٹی ٹی پی چیف نے کی ہیں، اور پورے بھارت کے پورے میڈیا کے اندر اس کا بڑا چرچا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، ایک طرف تو بھارت کو ایک اتنی اذیت پہنچی ہوئی ہے کہ افغانستان میں امن آ چکا، اور اس کا بینیفیشری پرائمریلی تو افغانستان ہے، اور اس سے بعد میں اگر کوئی سب سے بڑا اس کا بینیفیشری ہے دیٹ از پاکستان۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کا ویسٹرن بارڈر سیف ہو چکا ہے، اور ابھی کوئی ایسے ہمارے ادھر ایسٹس نہیں پڑے ہوئے کہ جن کو ہم یوز کر کے پاکستان کے اندر دوبارہ سے ٹیررزم کو سٹیج کر سکیں۔ اور اس کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اس سلسلے میں وہ خود افغان طالبان کی حکومت ہے، کیونکہ ذبیح اللہ مجاہد اور ان کے جتنے ترجمان ہیں افغان طالبان کے، انہوں نے ود ریپیٹیشن ہندوستان کو بالکل واضح کر دیا کہ ہندوستان ادھر آ کے بزنس کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، امن کو پروموٹ کرنے کا حصے دار بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ ادھر سے بیٹھ کے کوئی اپنے مذموم جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کر سکے تو ہندوستان یہ بات اب بھول جائے۔ یہ ہماری سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کیا بات کرتے ہیں؟ پاکستان تو ہمارا دوسرا گھر ہے۔ تو جب ان کو اس طرح کے ٹکے اور کرارے جواب ملے ہیں تو پھر ان کی جو دکھ ہے، ان کی جو تکلیف ہے وہ کسی سے سمجھی نہیں جا رہی تھی، تو آج آ کے ان کو ایک ابھی ادھر بندہ مل گیا ہے جس کا نام ہے نور ولی محسود۔ اور نور ولی محسود ابھی استعارہ ہے، آخری استعارہ ہے یہ دہشت گردی کا، اور اس کو پکڑ کے یہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ نور ولی محسود صاحب اپنی رونمائی کرواتے رہتے ہیں، کبھی سی این این کے اوپر جا کے انٹرویو دیتے ہیں، ابھی ادھر دال نہیں گلی تو ابھی انہوں نے انڈین جو سنڈے گارڈین ہے اس کو جا کے انٹرویو دیا ہے۔ تو بھائی آپ در در کی خاک چھانتے پھریں گے، آپ کو کسی جگہ کے اوپر بھی جا کے پذیرائی نہیں ملے گی، کیونکہ آپ دشمن ہیں، آپ کے ہاتھوں پہ خون ہے پاکستانیوں کا، نہتے معصوم بچوں کا اور خواتین کا خون ہے، اور بڑا پاک پوتر خون ہے آپ کے ہاتھوں کے اوپر، آپ قاتل ہیں۔ تو آپ ایسے مارے مارے پھرتے رہیں گے، آپ کو کسی جگہ پہ بھی جا کے نہ ریکگنیشن ملنی ہے، نہ ہی آپ کو اپریشیشن ملنی ہے، بلکہ وہ جو انٹرویو کرنے والے ہیں، کروانے والے ہیں، ان کے فائنینسرز ہیں، ان کو پتہ ہے یہ ہی از اے مرسنری چیف وٹ ہی از۔ تو یہ ساری بات چیت ہے نور ولی محسود کی۔ تو ابھی میں تھوڑا سا آپ کو اس کا وہ ایک ریفلیکشن دیتا ہے۔ انٹرویو کے اندر جو موٹی موٹی باتیں پوچھی گئی ہیں اس کے اندر تو اس کو یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ یہ جو ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب ریلیشن ود افغان طالبان اینڈ حقانی نیٹ ورک، تو اس نے کہا ہے کہ ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں دے آر ویری کارڈیل افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے ساتھ، یعنی ان کے اپنے یک طرفہ کارڈیل ریلیشن شپ ہے ٹی ٹی پی کی، اور یعنی جیسے نہیں ہوتا یک طرفہ پیار، یک طرفہ ون وے ٹریفک، یعنی یہ اس کے اندر ڈوئل کیریج ہے ہی نہیں، یعنی وہ ان کو اون ہی نہیں کرتے اس اعتبار سے۔ اگر وہ ان کو اون کریں تو پھر پاکستان کو ڈس اون کریں گے، اور اگر وہ ان کو کریڈٹ دیں تو وہ پاکستان کو ڈسکریڈٹ کر جائیں گے افغان طالبان۔ کیا وہ اتنے ہی کم عقل ہیں کہ ایک مٹھی بھر یہ جو دہشت گرد ہیں، جو فسادی لوگ ہیں، ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے پورا ملک پاکستان جو ہر تھک اور تھن میں ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، ان کو وہ ناراض کر بیٹھے ہیں؟ دس از آؤٹ آف کویسچن۔
تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ 100% مبنی بھر جھوٹ بات ہے. اگلی بات کہ it is said you have established ties with لشکر طیبہ and جیش محمد. لشکر طیبہ's حافظ سعید اور and جیش محمد's chief مولانا مسعود اظہر. You have established relationship with both of these leaders and these parties. What is your opinion on it? تو نور ولی محسود نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ اس طرح کے ریلیشن شپ نہیں ہے. اگر وہ چاہیں کہ وہ انڈر آور ایمبٹ کام کرنا چاہیں تو ان کو چاہیے کہ جو ہمارا منشور ہے, جو ہمارا مینیفیسٹو ہے, اس کے نیچے آ کے کام کریں. وہ منشور بھی قبلہ نے خود بتا دیا. وہ منشور کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جنگ بپا رکھنی ہے, پاکستان کے اندر قتال کرنا ہے, فساد کرنا ہے, یہ ہے. تو لشکر طیبہ تو یہ کام کرتی ہی نہیں. میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں, 100 اختلاف لوگوں کو حافظ سعید سے, لشکر طیبہ سے. یہ جتنی ٹیررزم کی جنگ چلی ہے اور یہ جتنا تکفیری لوگوں نے پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی کی ہے, خودکش حملے کیے ہیں, ساری کی ساری ٹیررزم ہوئی ہے. اس کے اندر ان کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا, لیکن وہ نہ ہی کبھی افواج پاکستان کے خلاف گئے, نہ ہی ریاست پاکستان کے خلاف گئے, نہ ہی آئین پاکستان کے خلاف گئے, نہ ہی افواج پاکستان کے خلاف انہوں نے کسی قسم کا کوئی آپریشن کیا. تو وہ تو ان کو اون ہی نہیں کرتے, وہ تو ان کو تکفیری کہتے ہیں کہ یہ خارجی ہیں. تو یہ اپنے آپ کو کیسے وہ بات کریں گے؟ اور وہ تو پاکستان کے اندر امن کے لیے وہ بات کرتے ہیں, اور وہ تو جو پاکستان کا جو ایک حصہ جو جس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے سامراج نے, اس قبضے کو چھڑانے کے لیے حافظ سعید اور مسعود اظہر کوشش کر رہے ہیں. وہ جو ہماری مقبوضہ زمین ہے, جو کشمیر کی پاک دھرتی ہے, اس کے لیے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے اپنے لوگوں کا انہوں نے خون بھی ادھر دلوایا ہے. تو وہ کیا یہ چاہیں گے کہ ہم ایک اور چیز کو بہتر کرتے کرتے جو پاکستان کا سواد اعظم ہے اس کو خراب کر بیٹھیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی حیثیت کیا ہے یہ ٹی ٹی پی والوں کی؟ یہ بات کر رہے ہیں یہ لشکر طیبہ کو وہ ساتھ کر کے, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا جو ایریا آف رسپانسبلٹی ہے دیٹ از اونلی پاکستان, whereas what is the area of responsibility of جیش محمد اینڈ لشکر طیبہ؟ وہ تو ہے کہ جی ہم کشمیر کے لیے جو بھی کوشش کاوش کر سکیں ہم کریں. تو وہ تو پاکستان کے اندر آپریٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ تو دے آر اپوزٹس ٹو ایچ ادر. اور کسی ٹائم وہ نہ ہو کہ وہ پھر لوہے کو لوہا کاٹ جائے. ان گنڈوں کو سیدھا کرنے کے لیے لشکر طیبہ والے لوگ بھی تھوڑی سی ہمت کریں, لیکن ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ افواج پاکستان پوری ایک اسٹیٹ پڑی ہوئی ہے ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے. ہم نے ضرب حزب رد الفساد 1-2 میں ان کو ٹائٹ کیا ہوا ہے لائک اینی تھنگ. سو دس از واٹ اٹ از. تو نیکسٹ کہا جی آپ کا خالد بلتی جو ہے وہ ہی ہیز بین ٹارگیٹڈ. تو آپ کی اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ وہ نور ولی محسود جواب یہ دیتا ہے کہ یہ پارٹ آف دی گیم ہے. یہ خود جو قاتل ہیں ان سے جو مرضی کروا لو. یعنی اس سے پہلے بھی جو ان کے جو بڑے بڑے لیڈران تھے, حکیم اللہ محسود اور نور ولی محسود سے پہلے بیت اللہ محسود, ولی الرحمان, یہ سارے کے سارے وہ بھی یہی کام کرتے رہے. تو ان کو کوئی کسی کی پرواہ نہیں, خالد بلتی ہو یا کوئی اور ہو. اور پھر آگے چل کے یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان الزام لگاتا ہے, جو انڈین وہ جو سوال کرنے والا صحافی ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کا الزام یہ ہے کہ ٹی ٹی پی گیٹس ویپن ایمونیشن اینڈ فائنینشیل سپورٹ فرام انڈیا, واٹ از یور اوپینین آن اٹ؟ تو اس کا گول مول سا جواب دے دیتا ہے وہ, بھئی انڈیا سے ہی آپ پیسے لیتے ہیں, انڈیا ہی آپ کو بنا سنوار کے یہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کر رہا ہے, اور انڈیا کے علاوہ یعنی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. اس سے نیکسٹ فیز کے اندر پچھلے دنوں امریکہ بہت سخت پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا, اس نے بھی اسی طرح کا انٹرویو CNN سے کنڈکٹ کرایا, اور جو وہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنانے کی بات کر رہا تھا کہ ادھر ہم خود نہیں ہارے, دنیا کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ کے ساتھ ہم خود نہیں ہارے, ہمیں تو پاکستان نے ہروا دیا, اور پاکستان کے اوپر وہ الزام دینا چاہتا تھا. اور اس سلسلے میں وہ ساتھ یہ ٹی ٹی پی کے یہ جو جتنے یہ جو غنڈے ہیں ان سے تھوڑی بہت وہ چھیڑخانی بھی کرواتا رہا ہے امریکہ. ابھی امریکہ تو سائڈ پہ ہوا, یہ ہندوستان یہ کام کر رہا ہے. تو ہندوستان کام کرتا ہے, ہم اس کے ثبوت دے چکے. ہندوستان کو اگر نہیں پتا تو نہیں پتا, یہ معلوم کر لے, پوری دنیا کو ہم ثبوت دے چکے.
یہ منموہن سنگھ کے ٹائم بھی ثبوت دیے ہیں, ابھی یہ پچھلے دنوں بھی دیے ہیں سارے کے سارے ثبوت پوری دنیا کو کہ کس طرح انڈیا پاکستان کے اندر ٹیررزم کے اندر بلیٹنٹلی ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. یہ کلبھوشن ابھی بھی پکڑا ہوا ہے, ہو اٹ از. تو یہ ایسے یہ بے وقوف خود اپنے میڈیا کو بنا سکتا ہے ہندوستان, ہمیں اور دنیا کو نہیں بنا سکتا. پاکستان آرمی کلیم کرتی ہے کہ نیکسٹ کویشچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی کلیمز کہ آفٹر ضرب عضر اینڈ رد الفساد جو ان کی کمر ہے ٹوٹ گئی ہے ٹی ٹی پی والوں کی. تو یہ جو ٹی ٹی پی کا بدمعاش ہے, بدمعاش اعظم تحریک طالبان پاکستان, وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کدھر کمر ٹوٹ گئی ہے, ہم تو ابھی بھی کر رہے ہیں, بلوچستان کے اندر حملے کر رہے ہیں, یہ جدھر پاکستان کے اندر ٹیررزم ہو رہی ہے یہ ہم کر رہے ہیں. تو ابھی ٹیررزم ختم نہیں ہوئی, ابھی ہم زندہ ہیں, اس کا بات کرنے کا یہ مطلب ہے. اور سب سے جو بھونڈا الزام اس نے لگایا ہے وہ یہ لگایا, اس نے سوال پوچھا کہ 132 جو معصوم بچے, خواتین اور لوگ جو شہید ہوئے ہیں سانحہ پشاور کے اندر, اے پی ایس کے اندر, تو آپ کے اوپر ٹی ٹی پی کے اوپر الزام ہے. تو اس کا جواب وہ یہ دیتا ہے کہ یہ جو بچے 132 وہ جو لوگ مرے ہیں ادھر, یہ ہم نے نہیں مارے بلکہ یہ افواج پاکستان نے مارے. بھائی کیا بات کر رہے ہو, یعنی آپ کتنا بڑا سفید جھوٹ بول رہے ہو. یعنی وہ فوج اپنی بندوں کو خود مارے گی, خود ہی آپریشن کرے گی, واٹ اٹ از. یہ ہندوستان نہیں ہے, ہندوستان خود فالس فلیگ کرتا ہے, اپنے لوگوں کو مارتا ہے, پلوامہ 1-2 اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اور میرا ابھی یہ ساری جو گفتگو ہے اس سے جو کرنے کی بات وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی والی اتنے زیادہ سرگرمیاں کر رہی ہیں اور ہندوستان کوریج دے رہا ہے, پیسہ دے رہا ہے, امونیشن دے رہا ہے. تو ریاست پاکستان جو پالیسی اپنائے ہوئے ہے, یہ جو پالیسی ہے ایک جیو اکانومی کی پالیسی ہے, یہ جو پیسفل کو ایگزسٹنس کی پالیسی ہے, یہ جو لیو اینڈ لیٹ لیو والی پالیسی ہے, یہ تو مہذب لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. جب کوئی دشمن آپ کو آ کے بلیڈ کر دے, اٹیک کر دے, آپ کے گریبان کو آ جائے اور آپ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دے, تو کیا آر وی بینگ ٹاٹ ود the teachings of Jesus Christ کہ if somebody slaps on your left offer your right? No, not at all. We are being taught if somebody attacks you, you have to retaliate with the bigger force. These are the teachings. Before this جتنا میکسیمم ٹالریٹ کر سکتے ہیں وہ کرے, وہ ہم نے کیا. لیکن ریاست پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ جو ہندوستان اب بھی نہیں رک رہا, تو آپ کو تھوڑا سا پرو ایکٹیو پالیسی اپنانا ہوگی. آپ کو بھی اسٹیپ آؤٹ کر کے کھیلنا ہوگا, تھوڑا سا کریز سے باہر نکل کے ان کو تھوڑے چھکے چوکے ماریں. یہ جو دہشت گرد ہیں, دہشت گردوں کے جو فائنینسر ہیں, جو ان کو ویپن ایمونیشن دے رہے ہیں, جو کوریج کرا رہے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے. They should also be engaged. This is the way forward. And they had been engaged the way they used to do terrorism inside Pakistan. They were retaliated with the same intensity or with more intensity. So this is need of the hour. آپ دیکھیں دشمن حملہ کرے, آگے آپ اس کے لیٹ جائیں تو اس طرح امن نہیں آتا. آپ کے مثال سامنے موجود ہے کہ امریکہ آئے روز اس کو تھریٹ کرتا رہتا ہے رشیا کو کہ جی ہم آ گئے, ہم اگر آپ ادھر یوکرین کے اندر آئے تو ہم آپ کو ماریں گے. وہ کہتا آ جاؤ ہم تیار بیٹھے. پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا دشمن کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر میں جا کے 2 بامبز ماروں گا آگے سے 4 آنے ہیں. جب آپ آگے سے بالکل لیٹ جاتے ہیں تو وہ پھر وہ دشمن جو ہے وہ ٹیریٹریز پہ قبضہ کرتا ہے, اور یہ جو گنڈے ہوتے ہیں وہ علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرتے ہیں. جیسے انہوں نے رٹ اسٹیبلش کی ہوئی تھی نارتھ وزیرستان کے اندر, ساؤتھ کے اندر, مالاکنڈ کے اندر, سوات کے اندر, تو پھر بعد میں آپ کو زور لگانا پڑا. لیکن وہ تب جو پانی تھا وہ بہت زیادہ پل کے اوپر سے گزر چکا تھا, نیچے کی بجائے اوپر سے بھی گزر چکا تھا. تو اب کی بار بھی یہ ہے کہ دوبارہ کی یہ جو لہر آئی ہے, یہ جو چکر کھاتا پھرتا ہے یہ ٹی ٹی پی والا, اس کو انگیج کریں. یہ ان کے ہاتھوں میں خون ہے, اور یہ جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ بڑی حکمت عملی سے ان کو قابو کر لیں گے. نہیں ہو سکتے قابو. جو لوگ یس
जो सरेंडर करते हैं, आईने पाकिस्तान को मानते हैं, पाकिस्तान के मुल्क को, फौज को, कानून को मानते हैं और पीसफुल तरीके से रहना चाहते हैं, उनको आप रखें, उनको सेटल करके दें, उनको जो भी उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल वेपन जो गन नहीं छोड़ना चाहते, तो उनके साथ यू आर इन स्टेट ऑफ वॉर, तो वो आपको करनी होगी। जब नहीं करेंगे तो फिर ये इसी तरह कभी CNN को इंटरव्यू देगा, कभी ये अपना इधर संडे गार्डियन इंडिया को इंटरव्यू देगा, और किसी टाइम ये किसी पाकिस्तानी जो मीडिया का आउटलेट है उसको इंटरव्यू दे बैठेगा। तो कबल इससे कि ये इनकी जो हरकतें हैं, इनकी साजिशें हैं और इनके जो घिनौने इक़दामात हैं दहशत गर्दी के, वो ज़्यादा बढ़ें, आप इनकी सरकोबी करें ताकि मुल्क के पाकिस्तान के अंदर अमन आए। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपके नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।